بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے 13 فرائض میں سے 6 ارکان کا بیان کرنا مقصود ہے۔ 6 ارکان جن کا تعلق نماز کے اندرونی حصے سے ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کے ذریعے نماز کا آغاز کرنا، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ذہن میں رکھ لیجئے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 میں روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ مسلم مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک لاتے۔ اور ابو داود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں سے بھی اوپر تک اٹھاتے۔ تو کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، کانوں تک ہاتھ اٹھانا، کانوں کے اوپر تک ہاتھ اٹھانا، تینوں عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جو ثابت نہیں وہ ہے لڑنا، کہ میں تو کندھوں تک اٹھاؤں گا، میں کانوں تک اٹھاؤں گا، میں کانوں سے اوپر تک اٹھاؤں گا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ ثابت نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ کانوں کے لو کے برابر تک ہاتھ اٹھائیں گے تو تطبیق ہو جائے گی۔ تطبیق یعنی ایسے عمل کرنا کہ تینوں روایات پر عمل کرنے کی نیت سے جب انسان دونوں ہاتھ کانوں کے لو کے برابر لائے تو اس کو تینوں روایات پر عمل کرنے کا ثواب ملے، اس کو تینوں روایات پر عمل کرنے کا ثواب ملے۔ تو نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 2، قیام کرنا۔ قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ذہن میں رکھیں۔ قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اب یہ فرض کون سی نمازوں میں ہے؟ فرائض نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اور واجب نماز، وتر کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز۔ اور کسی نے نفل کی منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2، 4، 6، 8 جتنی اللہ نے توفیق دی یا جتنی اس نے نیت کی کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا وہ واجب ہو گئے۔ اور نمبر 3، سنت مؤکدہ، جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں، ان میں ہر رکعت میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار کھڑے ہونا فرض ہے تندرست صحت مند کے لیے، اور اس سے زیادہ کھڑے ہونا سنت مؤکدہ۔ فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ میں کھڑے ہونا فرض، اس کی وضاحت عرض کر دی۔ اس کے علاوہ سنت غیر مؤکدہ، نوافل کی تمام اقسام، تہجد، اشراق، چاشت، مغرب کے بعد کے نفل، تحیۃ الوضوء، تحیۃ المسجد، اور ضرورت کے وقت پڑھی جانے والی نفل نماز، توبہ کے نوافل وغیرہ، ان سب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو پورا ثواب، اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آدھا ثواب۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ حضرات دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے انہیں اس مسئلے کے بارے میں پوری طرح آگاہی نہیں ہے۔ وہ ظہر کے بعد 2 سنتوں کے بعد 2 نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اسی طرح عشاء کے بعد 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ جو معذور ہے، بزرگ ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تو آدھا ثواب لے، لیکن جس کو اللہ نے جوانی دی ہے، جو تندرست ہے، وہ تو کھڑے ہو کر پورا ثواب حاصل کرے۔ تو نمبر 2، قیام کرنا۔ نمبر 3، قراءت کرنا۔ لفظ کرت نہیں ہے، لفظ قراءت ہے، قراءت کرنا۔ قراءت کرنا یعنی فرضوں کی پہلی 2 رکعات میں اور اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، بڑی اچھی طرح یاد رکھنا ہوگا اسے۔
کہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ سنت ہے، واجبات جیسے وطر ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تہجد ہے، تراویح ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت میں لانا، قراءت کرنا، یعنی فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت میں لانا، فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں جیسے ظہر، عصر اور عشاء، اور فرضوں کی 1 رکعت میں جیسے مغرب کی آخری 1 رکعت ہے سورہ فاتحہ پڑھنا سنت مؤکدہ۔ اور یہ جو بات عرض کی جا رہی ہے یہ امام اور تنہا نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے۔ یہاں پر بھی ایک وضاحت یاد رکھنا ہوگی، مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، کچھ نہیں پڑھے گا قراءت کے حوالے سے، ہاں اللہ اکبر بھی کہے گا، ثنا بھی پڑھے گا، رکوع کی تسبیحات بھی کہے گا، تشہد بھی پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا اور اس کے بعد کی مسنون دعا بھی پڑھے گا، لیکن امام کے پیچھے قراءت نہیں کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تم خوب توجہ اور دھیان سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں ایک لفظ یاد رکھ لیجئے، ایک ہے سماع اور ایک ہے استماع۔ سماع کہتے ہیں بات کو توجہ سے نہ سننا، جیسے مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، آپ اس بات کو سنتے وقت اور بھی بہت سی آوازیں سن رہے ہیں، لیکن توجہ سے آپ میری بات سن رہے ہیں، دوسری باتوں کا سماع کر رہے ہیں، میری بات کا استماع کر رہے ہیں۔ خوب توجہ اور ٹک ٹکی باندھ کر بات کو پوری طرح توجہ سے سننا اور خاموش رہنا۔ جب انسان خاموش رہے گا اور توجہ سے سنے گا، استماع تبھی ہوگا جب خوب توجہ اور دھیان سے خاموشی کے ساتھ سنے گا۔ اگر ساتھ پڑھے گا اور ساتھ سنے گا، سماع ہوگا، استماع نہ ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بحقی میں روایت موجود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیہ مبارکہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی ابن تیمیہ میں فرماتے ہیں، ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی جو اہل سنت والجماعت حنبلی مسلک کی بہت مضبوط کتاب، اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول نقل فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی، اس پر لوگوں کا اجماع ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تفسیر بیضاوی، تفسیر روح المعانی وغیرہ بڑی بڑی تمام تفاسیر میں یہ بات بڑی اچھی طرح موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں ابن ماجہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا، بے شک امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو، تم اس کی رہنمائی میں نماز ادا کرو، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ، اور جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے فَانصِتُوا، تم خاموش ہو جاؤ، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اب ولا الضالین کا لفظ سورہ فاتحہ، وَإِذَا قَرَأَ، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے چپ کر جاؤ۔ اور صحیح مسلم میں روایت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، لا قراءة مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کسی بھی طرح کی قراءت نہیں ہے، یعنی ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جمعہ ہو، عیدین ہو، امام کے پیچھے کسی طرح کی قراءت نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ ہے، نہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور قراءت ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں، صرف بات یہ عرض کرنا مقصود ہے، ہمارے وہ بھائی جو غلطی سے امام کے پیچھے قراءت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، میری مراد اپنے ہی بھائیوں کو بات سمجھانا ہے۔ اور ایک سوال اور اس کا جواب، سوال یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو اس حدیث کو پورا سمجھیے، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے،
مسلم میں روایت پوری موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور ساتھ کوئی اور سورت نہیں پڑھتا۔ ابو داؤد شریف میں آ جائیے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وما زاد، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور سورہ فاتحہ کے ساتھ مزید کچھ اور قراءت نہیں کرتا۔ ایک اور روایت سنیے ابو داؤد شریف کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور ساتھ جو اسے میسر ہے، آخری 10 صورتوں میں سے کچھ آتا ہے یا قرآن مجید میں جہاں سے اسے یاد ہے وہاں سے پڑھ لے۔ اب ان تمام روایات کو ملانے سے کیا پتہ چلا؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کون پڑھتا ہے، یا امام یا تنہا نماز پڑھنے والا؟ اس بات کو ہر انسان مانتا ہے کہ امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی بھی طرح کی قراءت نہیں ہے۔ تو وہ بات تو سب کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ امام اور تنہا نماز پڑھنے والے کے بارے میں روایت ہے۔ روایت میں امام اور تنہا نماز پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے، مقتدی کی بات نہیں ہو رہی، مقتدی کا لفظ نہیں آ رہا۔ اور سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا، قال سفیان بن عیینہ، حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس شخص کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھے۔ جامع ترمذی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت اس کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھے۔ اب اس سے زیادہ مزید بات سمجھانے کے لیے شاید کچھ کہنا فضول ہو، چونکہ بات سمجھنے والے کو اتنی بات سے اچھی طرح بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور ایک آخری بات اس موضوع کی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، خاموشی سے قراءت سننی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسی صحیح مرفوع روایت موجود نہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف صریح مقتدیوں کو یہ حکم دیا ہو کہ تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو۔ جیسے انما جعل الامام ابن ماجہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں آپ نے مقتدی کو صاف اور واضح فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تم چپ کر جاؤ۔ اور ایسی کوئی روایت نہیں فرمایا کہ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تم بھی سورہ فاتحہ پڑھو، ایسی کوئی روایت نہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک ایسی روایت میں یہ عمل نقل نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام صحابہ نے کسی ایک نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی ہو۔ اگر یہ اتنا اہم مسئلہ تھا جس پر آپ لوگوں پر طرح طرح کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، ان کو بے نمازی ثابت کیا جا رہا ہے، اگر یہ ایسا مسئلہ ہوتا تو کوئی ایک روایت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنوں سے، فروعی مسائل میں کسی بھی طرح کے غلو سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو نمبر 3 قراءت کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے ادا کرنا سیکھ لیا جائے، مشق کر لی جائے۔ مرد حضرات سجدہ کیسے کریں، مرد حضرات رکوع کیسے کریں، خواتین رکوع کیسے کریں۔ مرد و عورت کی نماز کی کیفیت میں فرق ہے، پڑھے جانے والے جملوں میں کوئی فرق نہیں، کیفیت میں فرق ہے۔ اور نمبر 6 قعدہ اخیرہ کی مقدار بیٹھنا، قعدہ اخیرہ کی مقدار بیٹھنا۔ قعدہ اخیرہ 2 رکعات کے بعد، 4 رکعات کے بعد، 3 رکعات کے بعد جو اتحیات پڑھنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قعدہ اخیرہ۔ اور 4 رکعت والی نماز میں، 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد اس کو کہا جاتا ہے قعدہ اولا، اور وہ واجب ہے۔ اور 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعت کے بعد، 3 رکعت والی نماز میں 3 رکعت کے بعد، 2 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے۔ 6 ارکان، نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، نمبر 3 قراءت کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 قعدہ اخیرہ کی مقدار بیٹھنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔